عرب افواج بھاری بھرکم ہو کر بھی کامیاب کیوں نہیں؟ برطانوی جریدہ اکانومسٹ کے مطابق گزشتہ ماہ اسرائیل پر ایرانی میزائل اور ڈرون یلغار روکنے کے سلسلے میں عرب ممالک کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی کارکردگی کو مغربی عسکری حلقوں نے ضرور سراہا ہے، مگر عمومی شہرت یہ ہے کہ عرب افواج حجم اور وسائل کی وسعت کے باوجود ایک سست عسکری قوت ہیں۔ انہوں نے 1973 کی محدود کامیابی کے علاوہ اسرائیل سے پے در پے شکست ہی کھائی ہے۔ امریکی جرنیلوں کو شکوہ ہے کہ کویت پر عراقی قبضے کے بعد فروری 1991 کی جنگ خلیج میں عرب دستوں نے مایوس کن کارکردگی دکھائی۔ مثلاً مصر کے 2 آرمڈ ڈویژن امریکہ قیادت میں بننے والے اتحاد کا حصہ بنے، مگر میدان جنگ میں عراقیوں کی جانب سے معمولی مزاحمت پر بھی وہ قابو نہ پا سکے۔ چنانچہ امریکیوں نے ان 2 مصری ڈویژنز کو محاذ جنگ سے ہٹا کے ثانوی نوعیت کا کام دے دیا۔ حال ہی میں بھرپور امریکی فوجی امداد و حمایت کے باوجود سعودی قیادت میں علاقائی فوجی اتحاد یمن میں کوئی قابل ذکر فوجی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ مسئلہ پیسے یا ہتھیاروں کی کمی کا نہیں۔ اگر خلیج تعاون کونسل کے 6 رکنی ممالک بشمول اردن اور مصر کو ساتھ ملا لیا جائے تو ان 8 ممالک کے سالانہ مجموعی دفاعی اخراجات 120 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں۔ ان کے فوجیوں کی مجموعی تعداد 9,44,000 ہے۔ ان کے پاس 4800 ٹینک اور 1000 سے زائد لڑاکا طیارے ہیں۔ مصر اور اردن کو امریکہ سالانہ 1.7 ارب ڈالر کی فوجی امداد بھی الگ سے دیتا ہے، مگر دفاعی بجٹ کا بیشتر حصہ دکھاوے کے ایسے اسلحے پر اڑا دیا جاتا ہے جو درپیش فوجی خطرات اور ممکنہ محاذ جنگ کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں۔ قاہرہ میں بحیثیت برطانوی فوجی اتاشی وقت گزارنے والے پال کولنز کے بقول مغربی ممالک میں اپنا اثر و نفوذ قائم رکھنے کے لیے حقیقی جنگی افادیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مہنگے ہتھیار خرید لیے جاتے ہیں۔ مثلاً قطر نے امریکی F-15، فرانسیسی رافیل اور برطانوی ٹارنیڈو طیارے خرید لیے۔ حالانکہ ان کے اسکواڈرنز کو جنگی حالات کے لیے مسلسل تیار رکھنا کوئی سستا کھیل نہیں، مگر پیسے کی بھی کمی نہیں۔ شوق کی انتہا یہ ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ 10 برسوں میں اسلحے پر جتنا پیسہ خرچ کیا، اس کا 54% طیاروں کی خریداری میں صرف ہو گیا۔ اس شوق کا خمیازہ عموماً بری اور بحری افواج کی ضروریات نظر انداز کرنے کی شکل میں نکلتا ہے۔ زیادہ تر امیر خلیجی ریاستیں ساحلی ہیں اور ان کی خوشحالی کا دار و مدار ایسی فعال بحری قوت بننے میں ہے جو معاشی مفادات کو درپیش خطرات کا مؤثر جواب دے سکے، مگر ان میں سے اکثر ریاستوں کی بحریہ مختصر اور ساحلی نگرانی تک محدود ہے۔ ایک جدید بحریہ کا اپنا فضائی طاقت اور پیشگی خبردار کرنے کا نظام ہوتا ہے، مگر اسے بہتر کرنے کی بجائے ان ریاستوں کا تکیہ تجارتی راستے ہر قیمت پر کھلے رکھنے کی امریکی و مغربی ضمانت پر ہے۔ جو ریاستیں اپنی بحری طاقت کو توسیع دینا بھی چاہتی ہیں، انہیں تربیت یافتہ افرادی قوت کا بحران درپیش ہے۔ مثلاً قطر نے اٹلی سے 7 جنگی بحری جہاز خریدنے کا آرڈر دے تو دیا، مگر اس بیڑے کو رواں اور فعال رکھنے کے لیے کم از کم 660 رکنی تربیت یافتہ بحری عملہ چاہیے۔ یہ تعداد قطر کی موجودہ بحریہ کا 1/4 بنتی ہے۔ جیسی حکمرانوں کی شاہانہ نفسیات ہے، ویسی ہی فوجی کمانڈروں کی نفسیات ہے۔ فوری خطرے کی جانچ اور اس کے مطابق ضروری حکمت عملی اوپر سے نیچے سفر کرتی ہے، اور اسرائیلی فوجی حکمت عملی کے برعکس عرب کمان میں جونیئر سطح پر فوری فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ جنگی مشقیں بھی اسی درسی اصولوں کے مطابق کی جاتی ہیں، اور نئے ابھرنے والے ممکنہ خطرات کو مشقوں کا حصہ شاید ہی بنایا جاتا ہو، یعنی ان مشقوں کا حقیقی محاذ جنگ سے تعلق طے نہیں ہے۔ فوج کے ایک بڑے حصے کو حکمران پیشہ ورانہ انداز میں استعمال کرنے کی بجائے بطور ذاتی محافظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً 1,30,000 نیشنل گارڈز عملاً سعودی حکمران خاندان کے باڈی گارڈز ہیں۔ مصر نے اسرائیل سے آخری جنگ 1973 میں لڑی تھی۔ اس کے بعد سے فوج کی ترجیحات عسکری سے زیادہ کمرشل ہوتی چلی گئیں۔ آج مصری فوج ایک کاروباری سلطنت کا نام ہے جو سیاحتی و تفریحی مراکز سے لے کر تجارتی کمپنیوں تک ہر بڑے اور درمیانے کاروبار میں دخیل ہے۔
کیا یہ افواج ایک مؤثر متحدہ طاقت کی شکل میں کسی مشترکہ کمان میں لڑ سکتی ہیں؟ عرب افواج کے موضوع پر ایک سرکردہ امریکی محقق کینتھ پولاک کا مشاہدہ ہے کہ یک زبان و یک نسل و یک ثقافت ہونے کے باوجود باہمی شکوک و شبہات کی بنیادیں بہت گہری اور قبائلی انداز کی ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ خلیج تعاون کونسل 2014 سے ایک مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وضع کرنے کے لیے کوشاں ہے، مگر آج تک اس لیے کامیابی نہیں ہو سکی کہ چھوٹی ریاستیں اپنے سے بڑی ریاستوں کے عسکری کنٹرول میں ممکنہ مؤثر کردار سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں مقامی کمانڈ سسٹم تشکیل دینے سے زیادہ یقین علاقے کی سلامتی سے متعلق امریکی ضمانتوں پر ہے۔ ان میں سے بہت سی ریاستیں امریکی تائید و مدد کے بغیر کسی جنگ میں کودنے کا تصور بھی نہیں کر سکتیں۔ زیادہ تر خلیجی ریاستوں کا تکیہ امریکی انٹیلیجنس، زمینی، فضائی و بحری نگرانی کی امریکی صلاحیت، امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور فضا میں لڑاکا طیاروں کی ری فیولنگ کرنے والے امریکی فضائیہ کے طیاروں پر ہے۔ قطر امریکی سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر اور خطے میں سب سے بڑا امریکی ایئر بیس ہے۔ بحرین نے 5ویں امریکی بیڑے کو لنگر انداز رہنے کی مستقل سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ یہ سہولتیں ہی انشورنس پالیسی بھی سمجھی جاتی ہیں۔ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ ایک جامع دفاعی معاہدے کے لیے کئی برس سے کوشاں ہے، مگر امریکہ نے اس کے لیے اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی شرط لگا رکھی ہے، جیسا کہ بحرین اور امارات نے تسلیم کیا ہے۔ امریکہ خلیجی ممالک کا مضبوط ترین حلیف ہونے کے باوجود جدید ترین اسلحہ بشمول F-35 فائٹر جیٹ طیاروں کا جب امارات سے سودا کرتا ہے تو اس کے لیے اسرائیل سے بھی رضامندی لیتا ہے۔ یہ رضامندی اس اصول کے تحت ضروری ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی برتری ہر قیمت پر برقرار رکھے گا۔ مگر اچھی عسکری کارکردگی کے مظاہرے بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثلاً اماراتی اسپیشل فورسز نے جس طرح 2015 میں یمن کی بندرگاہ عدن کو حوثی ملیشیا سے چھڑوانے کا پیچیدہ مشن انجام دیا، اس کی مغربی عسکری ماہرین تعریف کرتے ہیں۔ اردن غزہ کی گنجان پٹی میں فضا سے امداد گرانے کا مشکل کام جس مہارت سے کر رہا ہے وہ اس کی خصوصی جنگی صلاحیت کا غماز ہے۔ مگر مسئلہ پھر بھی مقامی مہارت میں خود کفالت کا ہے۔ جیسے امارات کی اسپیشل فورسز اور صدارتی محافظوں میں مغربی فوجی مشیروں کی ایک تعداد موجود ہے اور ان کی کمانڈ ایک آسٹریلوی جنرل کرتا ہے۔ 2019 میں جب مبینہ ایرانی ڈرون حملے میں سعودی عرب کی نصف تیل پیداوار معطل ہو گئی تو اس کے بعد سے خلیجی ریاستوں نے ایک مربوط مشترکہ فضائی دفاعی نظام بنانے کے بارے میں کچھ سنجیدہ اقدامات کیے۔ 2022 میں امریکی دوست عرب ممالک اور اسرائیل نے پیشگی وارننگ سسٹم کو مربوط بنایا۔ اس کا نتیجہ اسرائیل پر براہ راست ایرانی میزائل حملے کی روک تھام میں عرب ممالک کی حصہ داری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر روایتی فوجی ڈھانچے میں تب ہی دورست تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جب نظام بھی تبدیلی کے لیے تیار ہو۔ عرب ریاستیں نئے دور کے تقاضوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے چیونٹی کی رفتار سے ہی صحیح اپنی اسلحہ شاپنگ میں تبدیلی لا رہی ہیں اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ غزہ کی لڑائی میں AI کے عسکری استعمال نے کچھ عرب ممالک کی آنکھیں تو کھولی ہیں۔ دوستو، یہ مشہور صحافی وسعت اللہ خان کا کالم تھا جو 11 مئی 2024 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔